اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی زندگی میں جیسے جیسے شب و روز طے کرتا ہے، بہت سارے مواقع زندگی میں اسے دیکھنے نصیب ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ تقریبات کی جاتی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی. خوشی کی تقریبات بھی پہلے بڑی مختصر، جامع، پروقار اور وزادار ہوتی تھی. نکاح کا مطلب ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا. مختصر سے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے نکاح ہو جاتا تھا. مختصر سے لوگ ولیمے کی دعوت کے بعد دعائے خیر پر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں. اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی. باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. پھر یہ ہوتا تھا کہ شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی. چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے. یہ بڑا سونا، اچھا، صاف ستھرا فکرہ تھا. اب باقاعدہ اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا اور ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وزاداری بھولتے جا رہے ہیں. دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی. میرج ہال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادیوں میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے ہال بنا لیے جائیں جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے. لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا ہال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار اور مختلف ڈشیں. یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے، امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں. منگنی باقاعدہ میرج ہال میں ہونے لگ گئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے. باقاعدہ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے. ناراض نہ ہونا، حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، نمازی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں جو مذہبی تقریبات میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا.
کوئی شخص کلام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میاں یہ تو حرام ہے اشد حرام ہے. جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے. لیکن کوئی روکنے والا نہیں. تقریبات بڑھتی گئیں, بوجھ بڑھتا گیا. بہت بڑا سرمایہ. ویسے بھی مسلمان نے کوئی, اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے, اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا. پھر اور باتیں بڑی. سالگرہ ایک پورا وتیرہ اختیار کر گئی ہے, گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے. سالگرہ ایک پوری تقریب بن گئی ہے, ایک پورا خرچہ لے گئی ہے وہ. کیا مسلمان اتنے اپنے آپ کو فضول سمجھنے لگے ہیں معاذ اللہ کہ وہ فارغ ہیں جس کام میں جو مرضی ایک ماحول بناؤ, اور پھر چلتے طرح طرح کی تقریبات اور طرح طرح کے یہ فلانا جشن بہاراں آ گیا ہے, تو یہ اپریل فول آ گیا ہے, تو یہ بیماری نیو ایئر نائٹ کی آ گئی. میں نے رات بھی کہا تھا, جس قوم کی بچیاں کشمیر میں روز روتی ہوں وہ جشن منائے گی سڑکوں پہ نکل. جن لوگوں کے بھائی برما میں کاٹ دیے جاتے ہوں وہ جشن منائیں گے. او خدا کے بندو, لوگوں نے تو تنقید کر کے چپ کر گئے. تنقید کر کے دیکھو جی, عرب شریف والوں نے وہاں سینمے کھلوا دیے, تم تو تنقید کر کے چپ کر گئے نا. یہ وہ مقام کرب ہے, یہ وہ مقام خوف ہے. جب عرب کی دھرتی پہ عورتیں ناچیں گی تو مجھے بتاؤ نا, امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی, امام حسن کو کیا اس سے اذیت پہنچے گی. آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی, مولا کائنات کو کتنی ہوگی, عثمان غنی کو, فاروق اعظم کو, صدیق اکبر کو. تمہیں پتہ ہے یہ عرب کا ملک کسی ایک شخص کی حکومت کی جگہ نہیں ہے, یہ کسی خاندان کا نہیں ہے, کسی قبیلے کا نہیں ہے, کسی سیاستدان کا نہیں ہے. یہ عرب شریف تو میرے نبی پاک کا وطن ہے. اس وطن میں جب گانے باجے ہوں گے, ڈھول ڈھمکے ہوں گے, تماشے ہوں گے, حضور کے قلب نور کو کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم ہیں کہ مذاق بنا ہوا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو روز کہتے تھے موویاں بنا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے کہتے تھے یہ فلانی غلط حرکت کر رہا ہے, یہ فلانی. تمہارا فتویٰ غریب کے حق میں اور ہے اور امیر کے حق میں اور ہے. اب بھی تو 2 ویڈیو بنا دو نا کہ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب سال گزریں تو قومیں اپنا حساب کرتی ہیں, اور میرا اور آپ کا سال وہ گزر رہا ہے جہاں قرضہ زیادہ لے لیا گیا ہے, جہاں قومیں گروی رکھی جا رہی ہیں, جہاں ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے. لیکن مزاج بن گیا نا, بس مناؤ, جو ملتا ہے اسے مناؤ. یہ کس نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر روز شادیوں پہ جانے کا, تیار ہو کے جانے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ بڑوں نے. نہ مانے بزرگ, بڑوں نے شوق پیدا کیا. ہم نے ابلاغ اس طرح کا کیا, او کدی موقع آنا ہوں انہوں بھی نہ جائیے, ورنہ ہمارے بچوں میں شوق کبھی نہ آتا. ہم نے ابلاغ کیا ہے, ہم نے توجہ دلائی ہے. بچے چھٹیاں کر رہے ہیں, یہ ہم پریشان ہیں ان دنوں میں. پیپر بچوں کے قریب ہیں مدرسے کے, اور چوتھے دن کو بچہ درخواست لے کے آ جاتا ہے فلانے کی شادی ہے, فلانے کی شادی ہے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے, تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے تو ابا جی شادی پہ جانا ہے تو کہتے تھے جوان منڈے دا کی کام میں ویاواں تے جانے دا, ہم جائیں گے نا تمہاری اماں جائے گھر رہو آرام سے. ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے, کہتے تھے تمہارا مطلب کیا, اس شادی پہ تم نے کیا کرنا. اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا, بچے اور بچیوں کو, اور تیار کر کے نہیں جاتا. کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے, قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے, تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں, لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی ہیں. اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں پردہ, یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو, تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو, وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں, ہم ہی تو ہیں یہ سارے. یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں, اور ہم سب ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب تو بھائی وہ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں, ایک سمت مرد, اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا, چونکہ یہ تو دکھیا نوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی, کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو.
خدا سے ڈریں. مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے. تو اونچے مقاصد کے لیے آیا. تو دیکھنا تیری تو بڑی عظمت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے گا, برائی کا ہاتھ تھامے گا. تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دیں. ایک تو یہ خوشی کی تقریبات, پھر ایک غم کی تقریبات. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا, اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے. ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں. اس کا اصل اصال ثواب ہے. اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے, کچھ قرآن مجید پڑھ کے, کچھ اذکار پڑھ کے, کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو اصال کرنا ہے. اتنا مقصود ہے. بڑی غور سے, مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف, اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں. خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا, تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو, مسکین کو کھانا کھلائیں گے, اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے گا. لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں, دعوت رشتہ داروں کی, یاروں کی, وہ تو بھائی دعوت ہے. ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو, ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے, موج کی, مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا, تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا. یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا, کہ دعوت کی, امیر لوگ سارے اکٹھے کیے, رشتہ دار, دوست, احباب, سیاسی سب آ گئے. اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا. آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں کہہ لوں, اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے ہیں. ولیمہ نما چہلم, وہ ٹائٹل چہلم کا ہے اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے. تو یہ اصال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ اصال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے, غریبوں مسکینوں کی, ان کی دعوتیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح. ہاں آئے ہوں, کھانا کھا جائیں, فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا, دعوت کھلانا ثواب ہے. لیکن ختم کو, چہلم کو, 10ویں کو دعوت بنا لینا, یہ درست. ویسے ان کو دیں آپ, ثواب ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف, یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا, میں موجود تھا, تو کہنے لگے ویکھو انہیں پیسے لگے جے بچان. خدا کے بندو یوں تو نہ کرو. ایک ان کا والد چلا گیا, والدہ چلی گئی, کوئی عزیز چلا گیا, اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی, صرف ختم کی ملتی ہے. اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں مولوی صاحب ہو کے, مسجد کا خطیب ہو کے, حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے, ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی, چہلم کا بھی, کل کا بھی, لیکن مولوی کا بھی تو کول ہونا ہے نا. اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہیں, حد بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی. اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں. کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے, درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا, وہ تو دیگوں پہ ہے, وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے, وہ تو ترتیب لگا رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, کل سے پہلے 10ویں کے بعد, چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے, تم حصہ نہیں پورا دے رہے. یہ سال ثواب ہے. تیرے ذمہ 25,000 ہے, تیرے ذمہ 30,000 ہے, یہ سال ثواب ہے. یہ غلط چیز ہے, کیونکہ آپ, ایک ماحول ہے دعوت کا, ایک ماحول ہے دعا کا, ان دونوں میں فرق ہے. جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا, وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر, روٹیوں کا چکر, یہ آنے جانے والوں کا چکر, میرج حال, وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے, وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے, اور پھر تسلی سے آنسوں سمیت رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصال ثواب کی ہیں, اور پھر میں آپ سے عرض کروں, امیر بڑے بڑے چہلم اچھی طرح پڑھ کے
لیکن دعوتیں نہ بنائیں کل 10ویں چیلم کو، دعوتیں یعنی مل بیٹھو، کپڑے نئے نکالو، پوری تیاری کرو اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے کھانا کھاؤ اچھا سا خوبصورت سا، اور ساری توجہ ہی کھانے پہ، چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح شادی میں کھانا کم پڑ گیا تو عزت نہیں ہوگی، اس طرح اگر چیلم پہ کم پڑ گیا تو پھر بھی رسوائی ہوگی. تو جب کھانے پہ لگ جائیں گے تو دعا تو رہ گئی، جانے والے کا فائدہ نہ ہو سکا. دو ایک باتیں مزید اسی عنوان پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کریں، اظہار مسرت کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں منانی کہ انعام ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ رب کی طرف سے ملا ہے، خوشی اس لیے منانی ہے کہ محبوب نے دیا ہے. تو جب محبوب دے نا، وہ چند دن پہلے بڑا لطف آیا، بس ایک بات ہے بھولتی نہیں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی. یہ اس لیے خوشی منانی ہے کہ نظر کرم ہوئی ہے، اللہ نے نوازا ہے. تو اب جب اس لیے خوشی منانی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو پھر خوشی بھی وہی منانی ہے جس سے اللہ راضی ہو، اسی انداز میں رہنا ہے جس میں رب رسول راضی ہوں. تقریبات میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال. ایک تو خرچ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں، فضول خرچی سے بچیں. ہماری ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا. ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا ہے. ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب، لاجپال ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا. قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے. ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا. حضور نے دعا سکھائی، کہا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے. میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے.
ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دیا، فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے، قرضے بھی دور ہوں گے۔ اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ عزیز بھائی، نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے، اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے، یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے، میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا۔ حضور فرمانے لگے، میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض۔ اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک تو شادی میں خرچ کم سے کم کریں تقریبات میں، اور دوسری بات یہ کہ تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا۔ اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا؟ اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے۔ اس نے کہا نہیں تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتا تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں۔ اس نے کہا جا، تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا، وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا، تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا۔ اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا، تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے۔ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے، یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی پجاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین دعوت ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے، کچھ تو غربا کو دعوت دے لو۔ لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ۔ ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دینی تقریبات کو کوئی ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے۔ غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے۔ وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا ہے، یہ کام نہ کریں۔ آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا، تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے۔
اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر یہاں بھی سارے کام، لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا۔ دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں، جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، مالی ہیں، ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت۔ اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہیں بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا۔ ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے، ان کو آگ میں نہ جھونکنا۔ خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی ہے۔ لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی۔ اور جو بیوی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے۔ تو بھائی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے۔ 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جب پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی، یہ ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں۔ پردہ ہٹایا کہ یہ میری بیٹی ہے، شادی کرنے لگا، میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی۔ کہا تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا۔ دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو۔ محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں۔ حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے۔ فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے۔ فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا۔ محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے۔ اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ۔ دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں، میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی۔
جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے، اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں، اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں، اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں، وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں، کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں، کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے، یہاں تک ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اور خاوند صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے دیئے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے
کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے. اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں. ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے، تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا. یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں. اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے، یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے. صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خامند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے. اور بیوی کے حقوق اگر خامند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی. وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں. یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے. متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے. جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خامند کا حق کیا ہے. اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خامند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایب باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو کہ یہ، اور خامند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے۔ کدوں ملان کھڑنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے۔ ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے
بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو سارے پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے. صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے. داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے. پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شاید نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی. ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا. بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں